فیلڈ مارشل آصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر۔ صدر مملکت آصف زرداری نے فیلڈ مارشل کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کی منظوری دے دی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کی سمری وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر بھجوائی تھی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ فیلڈ مارشل کو ملک کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کیا گیا۔ ان کے پاس آرمی چیف کا عہدہ بھی ہوگا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع۔ ایئر چیف کی توسیع شدہ مدت ملازمت کا اطلاق 19 مارچ 2026 سے ہوگا۔ ایوان صدر میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ ملک کی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہیں، ملکی امور بہتر ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دونوں عسکری سربراہان کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری کا عسکری سربراہان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی سے دفاع مزید بہتر ہوگا۔ تعیناتی عصری اور جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں ہماری بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا۔ وزیر اعظم کی ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں توسیع پر مبارکباد۔ مزید کہا کہ ملکی دفاع کو مل کر ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ پاکستانی قوم کو مبارک ہو، فیلڈ مارشل آصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس تقرری ہو گئی۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ جیسے کہا تھا ویسے ہی 72 گھنٹوں سے پہلے یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ پہلے بھی جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا، آگے بھی جو کہوں گا وہ درست ثابت ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادقی فیلڈ مارشل کو مبارکباد۔ کہا کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا بھی چیف آف ڈیفنس فورسز آصم منیر کے لیے تہنیتی پیغام۔ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بھی فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز بننے پر مبارکباد دی۔ عظما خان کی اپنے بھائی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی۔ حکومت کا اڈیالہ جیل کے باہر نقص امن پر کارروائی کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اڈیالہ جیل کے باہر روز تماشا لگائیں، جیل کے باہر غیر قانونی سرگرمی پر سخت کارروائی ہوگی۔ عظما خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آج سے بند کر دی گئی۔ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی اس کی ملاقات بند کر دی۔ کسی بھی صورت بانی کی انا کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے کہ سزا یافتہ قیدی سے جیل قوانین کے مطابق سیاسی ملاقاتیں ممنوع ہیں۔ ملاقات کے دوران سیاسی گفتگو پر بھی پابندی ہے۔ سپروائزنگ آفیسر سمجھے کنڈکٹ درست نہیں تو ملاقاتیں روک سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 9ویں بار بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، شاہد خٹک اور نعیم پنجوتھا اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تھے۔ جیل حکام نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو داخل ناکے پر ہی روک لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ 9ویں بار بھی بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ پوری دنیا اس امتیازی سلوک کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا منظور کر لی۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور ڈاکٹر امجد کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف 5 اکتوبر کو تھانہ نون میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان کی برطانیہ سے عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی کی درخواست۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کے امور بھی زیر بحث آئے۔ محسن نقوی نے پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف ٹھوس شواہد دیے۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں افراد حکومت کو مطلوب ہیں، انہیں فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان 15 اہم معاہدے، 2 سال میں تجارتی حجم $20 کروڑ تک لے جانے پر اتفاق۔ بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر
قرار دینے کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ مفاہمتی یادداشت کے تبادلے کی تقریب ہوئی۔ کانکنی اور جیو سائنسز میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ پاکستان فارن سروسز اکیڈمی اور کرغزستان ڈپلومیٹک اکیڈمی کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا بھی معاہدہ ہوا۔ سیاحت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ، سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے اور ثقافت کے شعبے میں بھی معاہدہ۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر مہمان صادر کا پرتپاک استقبال۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغز صدر کی ملاقات بھی ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری سے کرغزستان کے ہم منصب کی ملاقات، دونوں صدور کا دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ ملاقات میں کاسا منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور کرغزستان کا تجارت بڑھانے اور روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان کی جانب سے کرغز سرمایہ کاروں کے لیے ویزا سہولیات کا اعلان۔ دونوں ممالک کا تعلیم، توانائی اور بینکاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ریاستی عشائیے میں وزیر اعظم شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کرغز سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاک کرغزستان بزنس فورم سے خطاب میں کہا، چین کرغزستان اور ازبکستان ریلوے منصوبہ خطے کے لیے اہم ہے۔ کراچی اور گوادر پورٹس کرغزستان کے لیے رسائی کا بہترین ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب کی زیر صدارت 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس، مالیاتی امور کو آگے بڑھانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا نے 7ویں NFC میں سابق فاٹا کی شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ 1% سے بڑھا کر 3% کرنے کا مطالبہ۔ صوبے کا مجموعی شیئر 14.62% سے بڑھا کر 19.62% کرنے کا بھی مطالبہ۔ KP حکومت نے موجودہ NFC ایوارڈ کو متنازع قرار دے دیا۔ KP کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے بھی صوبائی شیئر میں کمی کی مخالفت کر دی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ KP بطور صوبائی وزیر خزانہ شریک ہوئے۔ NFC اجلاس میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ سامنے رکھا۔ قبائلی اضلاع کو ضم تو کیا گیا لیکن ان کا شیئر ہمیں نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے قریب دہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ میں نے اجلاس میں بتایا ہمیں ہمارا حصہ نہ دینا غیر آئینی ہے۔ باقی تینوں صوبوں کا ان کا حق دیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ ہمیں ہمارا حق دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا 8 دسمبر تک سب کمیٹی بنے گی۔ NFC کا اجلاس جنوری کے وسط میں ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 2 روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئے۔ نئی دلی ہوائی اڈے پر روسی صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال۔ صدر پوٹن کے استقبال کے لیے خصوصی ثقافتی رقص پیش کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان لڑاکا طیاروں کے معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق معاہدے بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور امن معاہدہ کرا دیا۔ واشنگٹن DC میں روانڈا اور کانگو کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے روانڈا اور کانگو کا امن معاہدہ خطے کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ پرامن افریقہ دنیا کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ دنیا طاقت سے نہیں، مذاکرات اور سمجھوتے سے آگے بڑھتی ہے۔ ٹرمپ کا ہائی سکلڈ ورکرز کے لیے ویزا شرائط مزید سخت کرنے کا حکم۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے امریکی سفارتکاروں کو H-1B ویزا کے درخواست گزاروں کے پروفائلز کے جائزے کا حکم دیا ہے۔ نئے احکامات کے تحت درخواست گزاروں اور ان کے اہل خانہ کے سوشل میڈیا پروفائلز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پالیسی نئے اور پرانے دونوں درخواست گزاروں پر لاگو ہوگی۔ ویزا شرائط سے بھارت اور چین کی ہنرمند افرادی قوت متاثر ہوں گی۔ برطانوی یونیورسٹیز کے ویزا قوانین مزید سخت۔ پاکستانی اور بنگلہ دیشی طلباء کی بھرتیوں پر پابندی لگا دی۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق نئی پالیسی کے تحت ویزا مسترد ہونے کی شرح 5% سے کم رکھی جائے گی۔ بنگلہ دیش اور پاکستانی طلباء کے ریجیکشن کیسز کی شرح زیادہ ہے۔ برطانیہ میں متعدد یونیورسٹیز نے انڈر گریجویٹ درخواستیں معطل کی۔
بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو علاج کے لیے لندن منتقل کرنے کا فیصلہ 80 سالہ خالدہ ضیاء دل اور سینے کے انفیکشن کی وجہ سے ڈھاکہ کے مقامی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق خالدہ ضیاء کو آج صبح ایئر ایمبولینس کے ذریعے لندن منتقل کیا جائے گا۔ مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کی خالی ہونے والی ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون نے خالی نشست پر عابد شیر علی کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف کی ہدایت پر سینٹ کا ٹکٹ عابد شیر علی کو دے دیا گیا۔ حکومتی دعوے کچھ اور حقیقت کچھ اور۔ مالیاتی خسارے پر قابو پانے کے لیے حکومت قرض لینے پر مجبور۔ سالانہ قرض 11.4% اضافے سے 76,979 ارب روپے ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر میں حکومت کے قرضے 59,114 ارب روپے تھے۔ مقامی قرضہ سالانہ 14.3% بڑھ کر 53,975 ارب روپے پر پہنچ گیا۔ بیرونی قرضہ 23,004 ارب روپے ریکارڈ۔ پاکستان میں موسم سرما کے بادل برسنے کو تیار۔ خیبر پختونخوا میں آج سے بارش کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم نے بارشوں کا الرٹ جاری کر دی۔ پہاڑی علاقوں میں وقفے سے برفباری اور بارشیں بھی متوقع۔ پشاور سمیت جنوبی و وسطی اضلاع میں بھی بادل برسیں گے۔ پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ 22 دسمبر سے 10 جنوری تک تمام سرکاری اور نجی سکولز میں چھٹیاں ہوں گی۔ تعلیمی ادارے 11 جنوری سے کھلیں گے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی شدید خلاف ورزیاں۔ رفح کا علاقہ ایک بار پھر فائرنگ اور دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے اپنے 4 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے حماس پر معاہدہ توڑنے کا الزام لگا دیا۔ امریکہ اور یوکرین کے مذاکرات فلوریڈا میں ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف یوکرین کے قومی سلامتی کونسل کے سربراہ رستم امروف سے میامی میں ملاقات کریں گے۔ یہ مذاکرات ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد ہو رہے ہیں۔ روسی خطرے کے پیش نظر ناروے نے برطانیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا۔ دونوں ممالک کے دفاعی وزراء نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ نئے معاہدے کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے سے جنگی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی شیئر کریں گے۔ دونوں ممالک کی بحریہ اور فضائیہ ایک ساتھ شمالی اوقیانوس میں مشنز انجام دے سکیں گی۔ چینی ایئر لائن کا دنیا کی طویل ترین یک طرفہ پرواز کا ریکارڈ۔ چینی ایئر لائنز کے مسافر طیارے نے شنگھائی ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ پرواز کا چین سے ارجنٹینا تک فاصلہ 20,000 کلومیٹر تھا۔